یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی عبادات کی طرح روزوں کی فرضیت کا مقصد تقویٰ ٹھہرایا ہے، اور تقویٰ کا ایک مفہوم وہ ہے جس کا تعلق ہماری اندر کی دنیا سے ہے یا ہماری نظریاتی دنیا سے. اس کی وضاحت میں پچھلے جمعہ کر چکا. آج اس کا جو عملی پہلو ہے، یا یوں کہہ لیجیے جس کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا نظریاتی تقویٰ، ہمارے اندر کی دنیا، کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. آج میں نے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں پروردگار نے کسی حد تک تفصیل سے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم اگر واقعی اللہ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہو اور وہ کام کرنا چاہتے ہو یا وہ رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو یا اس جیسا بننا چاہتے ہو جیسے متقی ہوتے ہیں، تو تمہارے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. اور اگر یہ خوبیاں تمہارے اندر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو اس کی فکر مندی ہونی چاہیے اپنے اندر پیدا کرنے کی. اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر تو محض اسلام کا نام ہی نام ہے، اس کی حقیقت نہیں. اب چونکہ وقت اس کا بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تفصیل کے اس آیت کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں فرمایا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. البر کا ترجمہ عام طور پر ہمارے یہاں نیکی کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ البر عربی زبان کا ایسا لفظ ہے کہ جس کا کسی زبان میں بھی اس طرح کا معنی جو کفایت کرتا ہو اور جو اس کے پورے مفہوم کو ادا کر دیتا ہو وہ ممکن ہی نہیں. یہ ایک بہت وسیع لفظ ہے، لیکن اس کے ایک ایسا لفظ جو اس کے معنی کو کسی حد تک واضح کر دے وہ میرے خیال میں نیکی نہیں ہے بلکہ وہ وفاداری ہے. اسے لیس البر کا معنی یہ نہیں ہے کہ نیکی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ وفاداری نہیں ہے. لیس البر کہ یہ نہیں ہے وفاداری، بلکہ وفاداری کیا ہے؟ ولیکن البر، آگے محذوف ہے مضاف، کہ ولیکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے یہاں جو وفاداری قابل اعتبار ہے وہ اس شخص کی وفاداری ہے جس کے اندر بنیادی طور پر یہ عقائد پائے جاتے ہیں. اس کی دل کی دنیا اس سے وابستہ ہو، اس کی زندگی کا لنگر اس کے ساتھ بندھا ہوا، اس کی پوری زندگی جس سے وابستہ ہو اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ عقائد بنیاد ہیں، ہر دین کے عقائد بنیاد ہوتے ہیں. اگر عقائد درست نہیں ہے تو اعمال کی درستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسے کہا کہ وفاداری کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ بنیادی عقیدے بالکل درست ہونے چاہیے. ان حوالوں سے آپ کے دل کی دنیا بالکل واضح اور راست ہونی چاہیے. وہ کیا ہے کہ وفاداری اصل میں اس کی وفاداری ہے من آمن باللہ، جس میں ایمان باللہ پایا جاتا ہے. سب سے پہلی بات کہ جو آدمی اللہ پر بے پناہ یقین و ایمان رکھتا ہے غیر مشروط طور پر، بغیر کسی تحفظ ذہنی کے اور بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی لالچ کے، وہ اللہ کے ساتھ اگر ایک خاص تعلق رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے. میں ایمان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، ڈرتا ہوں بار بار کہ اس میں زیادہ وقت صرف نہ ہو جائے. ایمان کا ایک معنی تو ہوتا ہے اعتماد کرنا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا. عربی زبان میں دونوں طرح کے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اس کی پریپوزیشن یعنی اس کا صلہ بدل جاتا ہے. یہ کبھی آمنہ لہو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی آمنہ بہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جب آمنہ لہو کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ صدقہ واعتمد علیہ، کہ میں اس پر ایمان لایا. کیا معنی؟ کہ میں نے اس کی تصدیق کی اور میں نے ہر لحاظ سے ہر بات میں اس پر اعتماد کیا. اس کو دل و دماغ میں جگہ دے دیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور آگے آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو وہاں بھی یہ دونوں باتیں آپ یاد رکھیے گا
کہ ایمان کا معنی کیا ہے کہ میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، اور اعتماد کرنے کا مطلب مفہوم کیا ہے کہ میں یہ اعتماد کرتا ہوں کہ میری ہر دکھڑی ہر غلط سے غلط بات کو بھی وہ سدھارنے والا، وہ میری بگڑی قسمت کو بنانے والا، ہر مشکل وقت میں میرے کام آنے والا۔ جب میرے سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو صرف میرا وہی ایک سہارا ہے، میرا ہاتھ صرف اسی کے سامنے پھیلنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ میری آخری محبت، باقی محبتیں اس کے نیچے ہیں، میری آخری محبت صرف اس کی ذات سے ہے، اور میری نفرت کا حوالہ بھی صرف وہ ہے کہ جو اس کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جس کا اس سے تعلق نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ کا معنی کہ میں اس لحاظ سے، ان حوالوں سے میں صرف اسی پر اعتماد کرتا ہوں۔ اور دوسرا ہے آمنہ بہی، کہ میں اس کو جس طرح مانتا ہوں وہ محض الفاظ کے، میں طوطے مینا نہیں اڑاتا، محض الفاظ کا کہ جمع خرچ کے ساتھ میں اس کے ماننے کا صرف اعتراف کی حد تک میں محدود نہیں رہتا، بلکہ میرے دل کے اندر وہ اترا ہوا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی سے یہ کہا جائے کہ کیا اللہ ہے، تو وہ اگر سوچ میں پڑ جائے کہ ہاں ہم نے سنا تو ہے ماں باپ سے خدا ہے اور ہر جگہ ہے، اور جہاں کوئی نہ ہو وہ وہاں بھی ہے، لیکن اس کا دل اس کی گواہی نہ دے، وہ دل میں سوچے کہ یہاں تو میرے دائیں بائیں خطرات موجود ہیں، وہ آدمی میری نوکری ختم کر سکتا ہے، وہ آدمی میری جان لے سکتا ہے، اس کے نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اسے یہ کہا جائے کہ ان تمام چیزوں پر اصل فیصلہ ذات اللہ کی ہے، تم جانتے ہو کہ وہ اب بھی تمہارے پاس موجود ہے، تو وہ بے شک زبانی جمع ضرور کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایسے ہی ہیں کہ ہم اس لحاظ سے اللہ کو نہیں مانتے۔ اسے جب تک آدمی یقین کے حد تک خدا کو نہیں مانتا۔ اب یقین کی حد تک کیا ہے؟ اقبال نے اس میں حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا، انہوں نے کہا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین تو اسلام اس چیز کا نام ہے کہ ابراہیم کی طرح آگ میں بھی کودنا پڑے تو کود جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ اسی وقت راضی ہوگا جب میں اس کے دین کی خاطر میں آگ میں کود جاؤں گا، کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، اور یقین اللہ مستی خود گزینی، اور پھر مجھے اور آپ سے کہتا ہے وہ کہ سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ یہ یقین کا ہل جانا اور یہ سمجھ لینا کہ امریکہ نے ایک ٹیلی فون کیا پرویز مشرف کو تو وہ ڈھیر ہو جائے یہ سوچ کر کہ کوئی بچانے والا نہیں امریکہ سے، ہمارے امریکہ کے ہاتھوں میں، اور ہمارا وزیر دفاع یہ بالکل سرنڈر کر جائے یہ سوچ کر کہ وہ 30,000 کی فٹ پر جب بمباری کرتا ہے تو ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے کہ ہم تحفظ کر سکیں، لیکن اس کو اس کا کبھی یقین نہ ہو کہ اللہ بچانے والا۔ اگر ہم اس کے اعتماد پر ایک دفعہ غیرت و حمیت کا ثبوت دے دیں تو بڑے بڑے لوگ بھی ناکام ہو جایا کرتے ہیں، بڑی بڑی قوتیں ناکام ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ بچانے پہ آتا ہے نا تو اپنے رسول کو ایک مکڑی کے جالے سے بچاتا ہے، حالانکہ مکڑی کا جالا قرآن کریم میں خود کہتا ہے اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے نکما اور سب سے کمزور اگر گھر ہے کسی کا تو مکڑی کا ہے، لیکن حضور کو کس طرح بچایا کہ جب تلاش کرنے والے بالکل غار ثور کے اوپر پہنچ گئے اور اوپر کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے اندر صدیق اکبر کو، وہ گھٹنوں تک دکھائی دے رہے تھے اور اندر بیٹھا ہوا آدمی جھکے بغیر نظر نہیں آتا تھا، تو لوگوں نے کہا ابو جہل سے کہ یہاں نیچے اتر کے دیکھا جائے شاید یہاں چھپے ہوئے نہ ہو، انہوں نے کہا بیوقوف ہوئے ہو، اس کے دروازے پر تم نے دیکھا مکڑی کا جالا تنا ہوا، اور تم نے مزید دیکھا کہ کبوتری نے بچے دیے ہوئے گھونسلہ بنا ہوا اس کا۔ اب اگر یہ وہ دونوں یہاں سے گزرتے تو کیا مکڑی کا جالا سلامت رہتا اور یہ کبوتری کا آشیانہ ٹوٹنے سے بچ جاتا؟ بات تو اس کی بالکل صحیح تھی، اگر میں یہی فیصلہ تھا، لیکن یہ مکڑی میں تانا جالا بعد میں تنا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو جو سب سے کمزور گھر ہے اس گھر سے اللہ نے کڑے کا کام لیا، اور وہ لوگ یہ سوچ کے واپس چلے گئے کہ اگر حضور یہاں ہوتے تو یہ دونوں ٹوٹ چکے ہوتے،
تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو اس طرح بچاتا ہے۔ اقبال نے جس مثال کی طرف اشارہ کیا ہے نا، وہ یہ ہے، اگر جو میں یہ نہیں کہتا کوئی رواج صحیح ہے یا نہیں، لیکن روایت ضرور ہے کہ جب گوپیے میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا آگ میں، اور آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب نہیں جایا جا سکتا تھا، دور سے پھینک رہا تھا انہیں، اس حال میں جبریل نازل ہوئے، آ کر کہا کہ خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خطاب ہے وہ خلیل اللہ کا ہے، کہا خلیل اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں یا پر مار کر اس الاؤ کو بجھا دوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ ایک دفعہ حکم تو دیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ جبریل، کیا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرا اللہ اسے دیکھ رہا، جانتا ہے اسے؟ انہوں نے کہا اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا، ہر حال میں دیکھتا اور ہر چیز کو جانتا۔ کہا جب وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اور اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ میں جلا دیا جاؤں اس الاؤ میں، تو مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدد کرے گا تو وہ خود میری کرے گا، میں اس کے دین کا کام، میں تیرا کام تو نہیں کر رہا۔ وہ چاہے گا تو بچا دے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں بچائے گا، وہ بچانا چاہے گا تو بچنا مجھے عزیز ہے، اور اگر جلانا چاہے گا تو جلنا میری قسمت، اور جلنا مجھے عزیز ہے۔ دیکھو پھر اللہ نے ان کو بچایا، جبریل کو انکار کر دیا تم ہٹ جاؤ، لیکن جب ان کو پھینکا گیا تو اوپر سے حکم آیا قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ وہ یک ہو کے رہ جائے، سلامتی بن جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ یقین اس حد تک کہ سامنے آگ کا الاؤ روشن ہو اور صرف چند فٹ کا فاصلہ ہو اور چند منٹوں کی تاخیر ہو جب ان کے بسم ہو جانے میں، لیکن جلنے والا ایک یقین سے سرشار ہو کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نہیں چاہے گا تو میرا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں یقین اور ایقان۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ وہ جو حکم دیتا ہے، جو کہتا ہے، جو سے ہمارا تعلق ہے، ہر حوالے سے ہم اس پر ہمیشہ یقین رکھیں، چاہے ہم کتنے نازک حالات میں کیوں نہ گر جائیں۔ اور دوسرا میں نے معنی کیا اعتماد کرنا۔ اعتماد کا مطلب یہ کہ اگر اس نے ہمارے لیے سود حرام کیا ہے تو ہماری اکانوں میں کریے سود ہمارے قریب نہیں آنا چاہیے، ہماری اسی میں عافیت۔ اگر اس نے کچھ چیزیں ہم پر حرام کر دی ہیں تو ان حرام سے بچنا ہی ہماری عافیت کا باعث ہے۔ اس نے جو احکام ہمیں دے دیے ہیں آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس نے دیے ہیں جس سے بڑھ کر غفور الرحیم اور کوئی نہیں، اپنے بندوں پر مہربان کوئی نہیں ہے۔ اس نے جو زندگی کا راستہ ہمیں دکھایا ہے اس پر چلنا ہماری اس لیے ضروری ہے کہ اسی پر چلنے میں ہماری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یہ ہے اس پر اعتماد، یہ معنی ہے ایمان باللہ کا۔ دوسرا ہے ایمان بالیوم الآخر، کہ آدمی کو اس بات پر ایمان اور یقین ہو کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، جیسے کرتا ہوں، جس وقت کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز دور نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہے۔ یوں تو اس نے ہماری گواہی کے لیے، یعنی ہمارا ایک نظام مرتب کرنے کے لیے اس نے دائیں بائیں دو گواہ بھی بنا رکھے ہیں، ادھر کا نیکیاں لکھتا ہے، ادھر کی برائیاں لکھتا ہے، اور ہماری زندگی کا پورا سیٹ اپ اور پورا ہمارا زندگی کا روزنامچہ وہ ظاہر ہے کہ مووی کی طرح تیار ہو رہا ہے، اور یہ فضا ساری ہو سکتا ہے کل ٹی وی کی سکرین بنا دی جائے اور قیامت اس کو چلا دیا جائے، ہم میں سے ہر آدمی اس پر چلتا پھرتا دکھائی دے۔ اس بات کا یقین کہ میرا کوئی لمحہ اور میرا کوئی عمل بھی مخفی نہیں رہے گا، قیامت کے دن یہ سب کو پیش ہونے والا، اور اپنے ان اعمال کے حوالے سے میں کل کو اللہ کے سامنے جواب دہی کرنے پر مجبور ہوں گا۔ دوسری دنیا آئے گی، موت کے بعد ایک لمبا وقفہ ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، ہر چیز دوبارہ پیدا ہو جائے گی، ایک میدان حشر جمے گا، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، ہم اللہ کی بارگاہ میں
کھڑے کیے جائیں گے عدالت کے کٹہرے میں، اور ہم سے ایک ایک بات کا حساب کتاب ہوگا، زندگی کا حساب، جوانی کا حساب، مال و دولت کا حساب، کمائی کا حساب، علم کا حساب، اس کا حق ادا کرنے کا حساب، حقوق اللہ کا بھی حساب، حقوق العباد کا بھی حساب۔ ان چیزوں کا یقین رکھنا، اس کو کہتے ہیں آخرت پر یقین رکھنا اور آخرت پر ایمان لانا۔ یہ ہے دوسری چیز۔ تیسرا ہے والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ جو لوگ اللہ کے وفادار ہیں، وہ جس طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے وہ ملائکہ کو بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ ہم براہ راست اللہ کی ذات سے اکتساب علم نہیں کر سکتے، ہم اس کی بات کو سننے کا تحمل نہیں کر سکتے، اس کی وحی قبول نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ استعداد نہیں ہے۔ وہ چاہتا کہ میرے بندے میرے احکام پر چلیں، اس نے احکام کو بتانے اور ہم تک پہنچانے کا ایک ہی ذریعہ رکھا ہے، وہ ہے رسول۔ وہ ہے اللہ اور ہمارے درمیان رسول کو ایک واسطہ رکھا، لیکن رسول اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ ہے فرشتے۔ فرشتے کارکنان قضاء و قدر بھی ہیں، اور ان کا جو سردار ہے فرشتہ جبریل، وہ فوجوں کی جمعیت میں اور ان کے ہمراہی میں اللہ کا قرآن لے کے اترتا ہے رسول اللہ کے دل پر۔ نہ جانے کتنی بڑی تعداد کے ساتھ فرشتوں کی ہوتی ہے۔ یہ تمام فرشتوں کو ماننا، وہ جیسے کیسے بھی ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ نوری مخلوق ہیں، دکھائی نہیں دیتے، لیکن کبھی اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بعض لوگوں کو دکھائی بھی دے دیتے۔ البتہ اگر آپ کو بہت ہی شوق ہو دیکھنے کا تو ایک وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا دیکھنا آپ کے کام نہیں آئے گا کہ جب موت آتی ہے تو کافر بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے، مومن بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک سرحد ہے دنیا کی اور آخرت کی، برزخ کی اور دنیا کی۔ وہ عین اس کی سرحد پر آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ آگے بڑھو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ کافر کو بھی لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایسی ہولناک خطرناک شکلوں میں کہ اس کا دیکھ کے دم گھٹنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، اور من جو اس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کو بھی لینے کے لیے آتے ہیں، اور ایسی خوبصورت شکلوں میں بعض بار دنیا میں بعض اللہ کے بندوں کو دکھا دیا جاتا ہے تو ہمیں صرف اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے برادر اللہ اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ تم باہر چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ باہر کہاں جا سکتے ایسے ان کے موقع پر؟ کمرے سے باہر نکل کر ساتھ دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ تو ان کے برادر اللہ، ان کا نام عبد الملک تھا، اور ان کی بہن ان کا نام فاطمہ تھا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ دونوں اس کی بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اچانک ہم نے سنا کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں جو نہ انسانوں کے ہیں نہ جنوں کے، یعنی خوبصورت چہرے دیکھے کہ یہ انسانوں کو جنوں کو تو نہیں ہے، لیکن ہیں کتنے خوبصورت چہرے، وہ فرشتے تھے۔ اس کے بعد اچانک آواز خاموش ہو گئی، کہا اندر لپکن دے داخل ہوئے ہم تو روح کب سے انسو سے پرواز کر چکی تھی۔ معلوم ہے فرشتے لینے کے لیے آئے تھے نہایت خوبصورت شکلوں میں، اور اس طرح بنا سنوار کے وہ نکالتے ہیں ایک مومن کی روح کہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میں ایک بڑے لمبے سفر پر لیکن بطور مہمان کے جا رہا ہوں۔ اس طرح دکھائی کا ایک موقع ہوتا، لیکن کہنا یہ ہے یہ دکھائی دیتے نہیں، لیکن اس وقت نہیں پتہ نہیں اس مجلس میں کتنے ہوں گے۔ میرے دائیں بائیں، آپ کے دائیں بائیں تو بیٹھے ہوئے، خود نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے وقت میں ایک گروہ آتا ہے، ایک چلا جاتا ہے۔ صبح کے وقت آتا ہے ایک گروہ، ایک شام کے وقت آتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ ہم ہر ایک فرشتہ آتا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر رشتے نہ ہو تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا گزر جائے۔ آپ نے سائنسداں بھی دیکھا ہے کہ ڈراتے رہتے ہیں نا کہ تقریباً 2.5 ارب کے قریب ایک رات میں شہاب ثاقب گرتے ہیں، اور اس بعد جو شہاب ثاقب زمین پر پائے گئے ہیں
تو ان کا وزن ٹنوں میں ہے، اور وہ 2.5 ارب کے قریب اوپر سے گرتے ہیں ہماری فضا میں، لیکن ہم تک نہیں پہنچنے پاتے۔ کون روکتا ہے انہیں؟ کون اس کا انتظام کرتا ہے؟ یہ فرشتے ہیں جو ہمیں حفاظ کرتے ہیں ہماری۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک چادر تنی ہو جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہمیں بچاتی ہے۔ سمندر کے ساحل کے قریب جا کھڑے ہو جائے، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جتنی جگہ وہ فضا میں ہمارے کندھے روکتے ہیں نا دو، اس میں جو ہوا ہوتی ہے اس کا دباؤ 14 من کے قریب ہوتا ہے، تو ہمارے کندھے ٹوٹ کے نہیں جاتے۔ اللہ نے یہ انتظام کر رکھا ہوتا ہے، اور یہ انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس فرشتے کے ہاتھ میں جو ہواؤں کے نظام کو درست رکھتا ہے۔ اس نے انتظام کر رکھا ہے کہ جتنا دباؤ نیچے کو ہے اتنا اوپر کو بھی ہے، اس لیے ہوا خود ہوا کا بوجھ اٹھاتی۔ تو کہنا یہ ہے کہ فرشتوں پر یقین رکھنا کہ وہ ایک مخلوق ہے جو اللہ کے رسول پر اللہ کی کتاب لے کے اترتے ہیں، ان پر بھی ہمارا یقین ہے کہ واقعی یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو یہود تھے یہ کمبخت جبریل کو گالیاں دیا کرتے تھے، کوئی میکائیل کو گالیاں دیتا تھا، کوئی اسرائیل کو گالیاں دیتا تھا، اور نہ جانو یہ بات کہاں سے بنا رکھی تھی کہ جب بھی ہم پر عذاب آیا ہے یہی فرشتے لے کے آئے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اسے قرآن کریم نے کہا کہ آپ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جو جبریل کا دشمن ہے وہ ہوا کرے، جائے جہنم میں، ہمیں کیا پرواہ ہے، لیکن وہی فرشتہ ہے جس نے آپ کے قلب اطہر پر اس کتاب کو اتارا۔ دوسرا کہا کہ نبیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، یاد رکھو ہم اس لیے عیسائیوں کے معاملے میں بعض تحفظات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگوئی اور یاوہ گوئی سے باز نہیں آتے، اور ان کی بدگوئی کو روکنے کی صرف ایک طاقت تھی، وہ تھی مسلمانوں کی اجتماعی طاقت، ہماری سیاسی قوت، ہماری حکومتی قوت، ہمارے اقتدار کی قوت، مسلمانوں کی اجتماعی قوت۔ جب تو امت یہ واقعی باوقار امت تھی اور اس کے حکمران مرنا جینا جانتے تھے، اور ہم لوگ زندگی سے نہیں موت سے پیار کرتے تھے، تو کبھی کوئی دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جان پر کھیل جاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ لیکن جب سے ہم نے ایسا طبقہ ایجاد کیا ہے، بلکہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو ہمارے نظام تعلیم نے ایجاد کیا، کہ جن کو یہ سکھایا گیا کہ لڑنا بولنا نہیں چاہیے کسی سے، آدمی کو روادار ہونا چاہیے، حتیٰ تمہاری ماں باپ کو گالیاں دے، تمہارے رسول کو بھی گالیاں دے، تم رواداری کا مظاہرہ کرو۔ یہ رواداری ہے۔ اگر یہ رواداری ہے تو بے غیرتی کس کو کہتے ہیں؟ بے حمیتی بھی ایک چیز ہے۔ ان دونوں کے بارے میں حد فاصل ہے کہ یہاں تک رواداری ہے، بے غیرتی شروع ہو جاتی ہے، اور قومیں غیرت کے بل بوتے پر جیا کرتی ہیں۔ اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وہ درویش بھی ہو تو دارا کی طرح باعث عزت ہوتا ہے، قابل عزت ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ اس سے تہی دامن ہو گئے ہیں، اب جس کا جی آتا ہے، جس کے جی میں آتا ہے وہ بکواس کرتا ہے۔ حضور کے خاکے اچھالے جا رہے ہیں۔ یورپ نے جو کیا سو کیا، ماشاءاللہ، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، انڈیا میں بھی خاکے چھاپنے شروع کر دیے گئے۔ اس کا سبب اور کوئی نہیں ہے، اس کا سبب میں اور آپ ہیں۔ ہم نے جب سے اس کی عزت کی خاطر مرنا جینا چھوڑ دیا ہے نا، یعنی ایک وقت تھا کہ غازی علم الدین شہید کے لیے جب عدالت میں کیس گیا اور کیس کی پیروی اپنے میاں ام شفیع کر رہے تھے، جو زمان پنجاب کے آرائی فیملی میں سے میاں شیر احمد صاحب شرپوری کے خالہ زاد بھائی تھے، تو بہت بڑے وکیل تھے اور ملوث صوبہ پنجاب کے مسلم لیگ کے صدر بھی رہے ہوئے۔ جب عدالت کے چیف جسٹس نے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہمارے قانون میں کوئی دفعہ ایسی نہیں ہے جو آپ کے پیغمبر یا کسی بھی پیغمبر کی عزت کا دفاع کرتی ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ بھی ایک وکیل اور بہت بڑے بیرسٹر تھے، لیکن ہمارے بیرسٹروں کی طرح نہیں تھے، وہ کہتے آپ پہ سے باہر ہو گئے۔
انہوں نے کہا میں پاؤں کی ٹھوکر پہ اچھالتا ہوں اس آئین کو جس میں میرے پیغمبر کی عزت کا تحفظ نہیں ہے۔ جب وہ بالکل بے قابو ہو گیا نا میاں شفیع، تو چیف جسٹس نے عدالت کی کارروائی کو ملتوی کر دیا اور لکھا کہ میاں شفیع آپے سے باہر ہو گئے۔ یعنی ہمارے گئے گزرے لوگ بھی اس طرح کے تھے، لیکن اب تو ہمارے سربراہ مملکت کو شرم نہیں آتی، ہمارے وزیر اعظم کو شرم نہیں آتی، کسی دوسرے تیسرے وزیر کو شرم نہیں آتی، بلکہ یہاں کے مولویوں کو شرم نہیں آتی۔ قیامت گزر جاتی ہے، ہم الفاظ کے طوطے میرا اڑاتے رہتے۔ ہمارا بالکل یہی حال ہے کہ وہ شاخے گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے اور آشیاں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ بالکل یہی حال ہے ہمارا۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نبی کی بھی بے احترامی برداشت نہیں کرتے۔ جتنے نبی اللہ کی جانب سے آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ اپنا دور گزار چکے، لیکن اپنے اپنے دور میں اللہ کے سچے نبی تھے۔ آج ہم کو سچے نبی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، ان کی عزت ان کے احترام ان کا واجب سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی۔ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن بطور نبی اور رسول کے نہیں آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ آئیں گے تو ابو بکر، عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح خلیفہ وقت بن کر آئیں گے حضور کے خلیفہ کے طور پر، اور 40 سال تک حکومت قائم کریں گے، عادلانہ حکومت۔ تو آج ہم ان کا احترام کیوں نہ کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیوں نہ؟ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں بدبخت کہ یہ لوگ تو ہمارے پیغمبروں کا احترام کرتے ہی کرتے ہیں، تو ہماری یہ کیا رکاوٹ ہے؟ ہم ان کے پیغمبر کے بارے میں جو چاہے سو کہیں۔ لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یوں تو میں نے عرض کیا کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن حضرت سے ہمارا خاص رشتہ، انہی سے یہ امت بنی ہے، انہی سے ہمیں دین ملا ہے، انہی سے ہمیں تشخص ملا ہے، ان کا ہمارا وجود ان کے دم قدم سے ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگوں یاد رکھو کہ خدا پر ایمان کسی امت کو وجود نہیں دیتا، امتیں وجود پاتی ہیں تو نبیوں پر ایمان لانے سے وجود پاتی ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس وقت پیدا ہوئی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حالانکہ ان میں جو یہودیوں پر ایمان لائے ہیں وہ پہلے بھی تو خدا کو مانتے تھے، لیکن وہ عیسائی نہیں تھے، وہ یہودی تھے، یا موسوی کہہ لیجیے، وہ موسائی تھے یا عیسائی جو بنے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، یعنی موسوی امت بنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، عیسوی امت بنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے بعد۔ اور یہ امت جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں اور جس کو امت محمدیہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو وجود ملا تو کس سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ اس لیے میں نے کہا ہمارا ان سے خاص رشتہ ہے، بلکہ اتنا گہرا رشتہ کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ تو وہ پھول ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اسی ہم جب ان کے پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی دو باتیں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ ایک تو ہم ان پر ایمان لانے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر بات پر ہمیں اعتماد ہے، جو بات ان کے ہونٹوں سے نکلی ہے، چاہے وہ وقت کے چلن کو برداشت ہو یا نہ ہو، چاہے ہمارا آج کا پڑھا لکھا اپنے علم کے خانے میں اس کو فٹ سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری آج کی اکانومی چاہے اسے قبول کرے یا نہ کرے، آج کا علم و دانی چاہے اسے 1000 بیگانہ ہو، لیکن اگر وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، دہن مبارک سے نکلی ہے، قرآن کی شکل میں یا حضور کی سنت اور حدیث کی شکل میں، ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے، ہم اس پر مانیں گے۔ اس لیے کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ مسلمانوں کیا آپ کا ایمان ہے اس طرح کا؟ اگر یہ ایمان ہوتا نا
تو یہ جو کوئی سود کے بارے میں راکھ اڑائی گئی ہے، یہ جرت کبھی کسی کو نہ ہوتی۔ جس طرح ہماری اسلامی تہذیب کا مذاق اڑایا گیا ہے، یہ جرت کبھی نہ ہوتی۔ اور میں ہر کیا مثالیں دوں تو بے شمار ہیں، اور آپ کے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو سیکولرزم کو قبول کر چکا، ہمارا سیکولر طبقہ، وہ نہ جانے اٹھتے بیٹھتے کیا کچھ بکواس کرتا ہے۔ بس کچھ نہ پوچھیے، کچھ باتیں آغا شورش کشمیری کے علم میں آئیں تو انہوں نے بڑی سخت بات کہی۔ میں تو خیر وہ سخت بات کہتا پسند نہیں کرتا، لیکن معاملہ ایسا ہے، شعر ہے ان کا، اس کو پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے کہا تھا رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ، یہ بہت بڑی گالی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ، کہ وہ لوگ جن کو اپنے حسب وصف کا پتہ نہیں۔ رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ، ہوٹلوں میں سنت خیر البشر پر نکتہ چین، کہ تمہاری یہ جرت کہ خیر البشر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تم نکتہ چینی کرتے ہو۔ یعنی دنیا نے ایک ہی انسان پیدا کیا جس میں کوئی عیب نہیں ہے، ایک ہی انسان۔ آپ کسی بھی قوم کے ہیرو کا نام لے کے دیکھیے، میں ہزار اس کو عیب اس میں نکال کے دکھاؤں گا، ایسے کسی کی پرائیویٹ زندگی قابل بھروسہ نہیں، لیکن صرف دنیا میں ایک ہی انسان آیا ہے، باقی پیغمبروں کو اسی میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، ورنہ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ لیکن آج اگر کسی کی زندگی اس قابل ہے کہ جس کے بارے میں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں اور دعوت دے سکتے ہیں نو انسانی کو کہ لوگوں آؤ تمہارے لیے ایک نمونے کی زندگی بھی ہے، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں نے یہ بات کہی تھی ربیع الاول میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہماری قریبی تاریخ میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، مولانا منظور نعمانی، ان کی مشہور کتاب ہے معارف الحدیث، عام ملتی ہے یہاں پاکستان میں، عام ملتی ہے وہ کتاب۔ انہیں حدیث کا ایک انتخاب 6-7 جلدوں میں مرتب کیا، بہت اچھی کتاب ہے۔ انہوں نے اسی کسی جلد کے دیباچے میں یہ بات میں نے پڑھی ہے لکھی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد صاحب کی خدمت تقریباً 37 سال تک کی، وہ 37 سال میرے ساتھ رہے یا میں ان کے ساتھ رہا، اور میں نے شب و روز ان کو دیکھا، میں نے ہر ممکن خدمت کی ان کی۔ اب آدمی جس کے ساتھ 37 سال تک رہے اور ہو بھی گھر کا فرد، کون سی بات اس کی ایسی ہے جو آنکھوں سے اوجھل رہ جاتی، لیکن وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں قسماً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کو جتنا جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں۔ ایسے کہ نہ جانے کتنی باتیں اس پر پردہ ڈالے رکھا میرے والد صاحب نے، ایسے کہ ہر آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ انسانی شخصیت کی بہت ساری تہیں ہیں جو کھولتے کھولتے وقت لیتی، اور بہت ساری تہیں موت تک کھولنے میں نہیں آتی، آدمی کھولنے نہیں دیتا انہیں۔ اسی میں نے کہا کہ ایک ہی ذات عزیز گزری ہے جس نے کہا کہ جو کام اسے رات کی تاریکی میں ہوتا ہوا دیکھو، دن کے اجالے میں کوٹھے پہ چڑھ کر لوگوں کو بتا دو کہ رات کو محمد نے یہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ حضور کا کوئی کام بھی نبوت کی سطح سے گرا ہوا نہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے نبی۔ یہ ہے اللہ سے وفاداری کا پہلا تقاضا کہ ہم اپنی ایمانیات، اپنی یقینیات کی وابستگی کو درست کریں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں اس کا مفہوم بیان کر چکا ہوں، نبیوں پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، خاتم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا معنی؟ ان کی ہر بات پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی کتاب قرآن کریم پر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے ٹھیک ٹھیک قرآن کریم ہم تک پہنچایا، اور جو کچھ زندگی میں انہوں نے کہا، کیا، پسند فرمایا، ناپسند کیا، اس کی ایک ایک چیز روزنامچہ کی شکل میں ہمارے پاس آج محفوظ ہے، ہم ان میں سے ہر بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ جو لوگ اللہ سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں اور اس کو نبھاتے ہیں وہ واقعی اللہ کے وفادار ہیں۔ جس طرح ان کی ایمانی زندگی بالکل صحیح ہے، اسی طرح آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کی ایمانی زندگی کے ساتھ ان کی مالی زندگی بھی۔
یہ دو باتوں کے حوالے سے دل کا امتحان ہوتا ہے. جس سے دل میں مختلف خیالات بستے ہیں نا، مختلف شخصیتیں پنپتی ہیں، مختلف ازم اس میں داخل ہو جاتے ہیں، مختلف وابستگیاں ہیں، مختلف نفرتیں اور محبتوں کے حوالے ہیں، اس سے ہمارا دل بھرپور رہتا ہے. نہ جانے اس میں کیا کیا ہم نے پال رکھا. ان تمام کو چھان کر انہیں ایمانیات کو اس میں بھرنا، یہ ہے پہلی چیز اس کا میں نے ذکر کیا. اور دوسری چیز جیسے ہمارے دل میں کشمکش پیدا ہوتی، جس میں ہم ایک حد تک جا سکتے ہیں پھر آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں. ہمارے دل کو بار بار جو چیز کھینچتی ہے اپنی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ حب مال ہے. آپ اپنا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، خاص طور مالدار لوگ، کہ جو چیز بالکل کو باندھ کے رکھ دیتی ہے اور بعد میں ایمان کا نقصان کر لیتے ہیں، مال کا نہیں کرتے. یعنی دولت آپ ان سے مانگے تو اگر اس کے لیے ان کو ایمان، یعنی ایمان کی قسم کھانی پڑے اللہ کے نام کی، وہ قسم کھا کے کہہ دیں گے میرے پاس تو کچھ نہیں، جھوٹ بولیں گے لیکن دولت ہاتھ سے نہیں دیں گے. اور دولت کو بڑھانے میں کوئی بھی حرام ذریعہ اختیار کرنا پڑے، یعنی شریعت کو توڑ کر اپنے ایمان کو خراب کرنا پڑے، وہ اس کو برداشت کر لیں گے لیکن دولت کو ضرور بڑھائیں گے. اور جن راہوں سے دولت کم ہوتی ہو ان راہوں کا ہر ممکن طریقے سے بند کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آدمی کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ جس طرح وابستگیوں میں آزمایا جاتا ہے، اس میں یہ بھی ایک وابستگی ہے مال و دولت سے، جس میں وہ بری طرح اکثر وہ ناکام ہو جاتا ہے. اسی کہا کہ جو لوگ اللہ سے وفادار ہیں ان کو تم دیکھو گے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، عَلَىٰ حُبِّهِ آپ ظاہر ابھی نہیں جانتے، بڑی مشکل ہے یہ. اس میں ہی جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ضمیر کہتے ہیں اس کو. ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، اس کی طرف لوٹتی ہے. اب اس کا مرجع کیا ہے؟ دو اس کے مراجع ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، وہ اللہ سے محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ مال خرچ کرتے ہیں. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا مرجع خود مال ہو، تو میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باوجود اس کے کہ ان کو مال سے بڑی محبت ہے، وہ جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اسی سے قیام ہے، میرے معاملہ اسی سے چلتے ہیں، میری دنیا بھی اسی سے قائم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو مال کو خرچ کرنے میں کبھی دریغ نہیں کرتے. اچھا یہ ایک بات یاد رہے کہ اس مال سے خرچ کرنا صرف زکوٰۃ دینا نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر آگے آ رہا ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ اور جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ کے راستے مال دیتے ہیں. اور کن لوگوں کو مال دیتے ہیں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ کا سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں. یہ غالباً میں پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے زیادہ حق آدمی پر اس کے مال و دولت میں اس کے عزیز و اقربا کا ہے، چاہے وہ ددیالی رشتہ دار ہو، چاہے ننیالی ہو، چاہے سسرالی ہو. ان میں جن کو بھی دیکھو کہ وہ گر رہا ہے اس کو اٹھانا، یہ ہر برادری کے دولت مندوں کی ذمہ داری ہے. ہماری بات برادریوں نے اس بات کو سمجھا، انہیں اسلامی حوالے سے نہیں اپنے طور پہ سمجھا. میمن کبھی میمن کو گرنے نہیں دیتا. کوئی نہ کوئی اس کا کاروبار چاہے ریڑھی لگا کے کھڑا کر دے، اس کو مانگنے نہیں دیتے. ہمارے پنجاب میں اس سطح پر تو نہیں، شیخ عام طور پر شیخوں کی نگہبانی کرتے، لیکن باقی برادریوں کے تعصبات تو بہت ہیں. ہو سکتا کشمیریاں بھی ہوں، لیکن میں نے عام طور پر یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گرے پڑے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوں. اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہاری برادریوں کے، تمہارے قبائل کے جو لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ کم از کم اپنی برادری کے حد تک تو ان کو اٹھانے کی کوشش کریں. وہ زکوٰۃ بھی دیں، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. اس کے علاوہ فطرانہ دیں تب اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. اس کے علاوہ خیرات کریں تو تب اپنے غریب رشتہ داروں کو ٹٹولیں، ڈھونڈیں. ان میں کچھ تو لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، آگے سائرین کے حوالے سے ان کا ذکر آ رہا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے. قرآن کریم انہیں محروم کے نام سے یاد کرتا ہے. ان لوگوں میں ہوتا کچھ نہیں،
لیکن عزت نفس ہوتی ہے، خودداری ہوتی ہے. وہ بعض وقت جان دے دیتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے. دولت مندوں کی یہ ذمہ داری اسلام نے ٹھہرائی ہے کہ ایسے لوگوں کو خود تلاش کرو. صحابہ میں ایسے لوگ تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، لیکن ان کے چہروں کی رنگت بتا دیتی تھی کہ یہ 2 دن سے فاقے سے ہے. صحابہ ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے اور ان کو جا کر خیرات دیتے اور اسے چھپا کے دیتے، دوسروں کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. اسے مسلمانوں کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے. سب سے پہلے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، والیتامى، پھر دوسرے نمبر پر یتیم. یتیم بھی ظاہر ہے اس پر نظر پڑنی چاہیے معاشرے کی. سب سے پہلے فرض کرے اللہ نہ کرے کسی کا بھائی مر جاتا ہے، اب یتیم ہونے والے اس کے بھتیجے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. ماموں مر یعنی کسی کا ماموں مر جاتا ہے تو اس کے بھی یتیم ہونے والے اس کے بھانجے، بہن مر جاتی ہے تو، یا اس کا خاوند مر جاتا ہے. کسی کا بیٹا مر جاتا ہے یتیم ہونے والے اس کے پوتے ہیں. نواسا مر جاتا ہے اس میں یتیم ہونے والے اس کے نواسے ہیں، یعنی اس کی بیٹی مر جاتی ہے تو یہ تو بہت قریب ان کو یتیم کہا جاتا ہے. کہا سب سے پہلے ان کو دیکھو، یہ تمہاری توجہ کے سب زیادہ مستحق ہے. دیکھنا اگر یہ لوگ در در ٹھوکریں کھائیں گے، ایک تو ان کے اندر اپنی محرومیوں کے حوالے سے تم سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوگا. پڑھے لکھے لوگوں میرے اس بات پر غور کرو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھرانوں میں یتیم اور مسکین پلتے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر انہی گھروں کو لوٹتے ہیں، انہی کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ اصل میں انتقام ہوتا ہے اس بات کا کہ ان لوگوں نے جب زندگی میں میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں نے کو آرام سے جینے دی. بلکہ میں نے تو ایک دفعہ یہی میرے خیال میں جمعے میں ہی شاید یہ بات کہی تھی کہ یہ بینکوں کے لوٹنے والے غریب نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. میں یہ تو نہیں حتما تو نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے، یہ عام طور پر عمرا کے بچے ہوتے ہیں، پولیس والوں کے بچے، ہماری نوکرشاہی کی اولاد، یہ بڑے بڑے لوگوں کی اولاد ہوتی ہے. اور ان میں یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ معاشرے سے اپنی محرومیوں کا انتقام لیتے ہیں. محرومی ان میں یہ ہوتی ہے کہ باپ تو رہتا ہے ساری وقت دفتر میں سارا دن اور یا کاروبار میں، اس کو وقت ہی نہیں ملتا بیٹے کو وقت دینے کا. بچہ چھوٹا ہے، وہ آیاؤں کے حصے میں ہے جو ان کو دودھ پلانے والی ہیں کہ اتنے ناپ ان کو دودھ پلا دے اور وہ خود ہی پی جاتی ہیں، کبھی پلاتی ہیں کبھی نہیں پلاتی. اور ماں کو سوشل ایکٹیویٹیز سے فرصت نہیں ہوتی. وہ اس کلب کی صدارت فرما رہی ہے، کل کو اس کلب کی، کبھی یہاں کبھی وہاں. اور اگر گھر میں آتی ہیں نا تو بچہ دوڑ کے ہمکتا ہوا ماں سے لپٹنا چاہتا ہے تو وہ دور سے آیا کو آواز دیتی ہے، پکڑو پکڑو اسے، میرے کپڑوں کی تریز توڑ دے گا. جب تم نے اپنی گود کا لمس اسے نہیں دیا اور اپنی اصل محبت اس کے حوالے نہیں کی، کل کو بڑا ہو کر معاشرے سے انتقام نہیں لے گا تو کیوں نہیں لے گا؟ یہ وہ بچے ہیں جو بینک لوٹتے ہیں، لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں. ایسے جب تک معاشرہ کھلی آنکھوں سے جینا نہیں سیکھے گا اور اسلامی احکام کو اپنی آنکھوں کا نور نہیں بنائے گا، اس کا تو یہی حال ہوگا. کئی یتیموں کا خیال کرتے ہیں، یہ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں. مسکین وہ ہوتے ہیں کہ ایک وقت کو کھانے کو ملا دوسرے وقت کو نہیں ملا، یا وہ لوگ جن کی بظاہر نوکریاں تو ہیں، تھوڑی بہت تنخواہ بھی لیتے ہیں، اتنی تنخواہ نہیں ملتی، افراد گھر کے زیادہ ان کا گھر نہیں چلتا، وہ بھی مسکینوں میں شامل ہیں. اور بس سائلین، میں نے عرض کیا کہ سائلین سے وہ مراد ہے، سائل کی جمع ہے کہ جن کو حالات نے مجبور کیا تو وہ سوال کر بیٹھے. اب یہ پیشہ ور مانگت جو ہے میں ان کی بات نہیں کرتا. میں حیران ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی مانگے گا اور مانگنا پیشہ بنا لے گا، قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا اس کے چہرے پر ماسک کا نشان نہیں ہوگا، لعنت برسے گی اس پر. حضور نے نہ جانے کتنی دفعہ اس کی مذمت فرمائی. اور میں تقابل ادیان کا آدمی ہوں، میں نہیں جانتا کسی اور مذہب نے کبھی اتنا کنڈیم کیا ہو مانگنے والوں کی طرح اسلام نے کیا. غضب خدا کا سب سے زیادہ مانگنے والے اس امت میں پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حرمین میں بھی چلے جاؤ وہاں بھی آپ کو مانگنے والے ملیں گے.
نہ جانے وہ اسلام کی عزت کہاں چلی گئی، جو اس نے خودداری پیدا کی تو وہ کہاں ڈبو ڈالی جائے۔ لیکن اب تو خیر اتنی بڑی کثرت سے ہو گئے ہیں مانگنے والے کہ ایک بڑا مسئلہ بن گئے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو بعض دفعے کبھی سوال کر بیٹھتے ہیں لیکن وہ سوال کرنے والے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ اگر علم میں آئیں تو ان کو ہمیشہ دینے میں ترجیح دینی چاہیے، لیکن اگر ایسے لوگ نہ بھی ملے اور جن کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ مانگت ہے، یہ واقعی ضرورت مند ہے، تو آپ اس کو نہ دینا چاہیں تو نہ دیں، لیکن اس کو جھڑکے نہیں، برا بلا نہ کہیں، اسے حضور نے منع فرمایا۔ وفر رقاب، اور یہ خرچ کرتے ہیں گردنوں کو چھڑانے میں۔ رقاب رقبہ کی جمع ہے، گردنوں میں یعنی گردنیں چھڑانے میں۔ کوئی قیدی ہے، کوئی غلام ہے کہیں جو اب نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ اگر اس نے تدبیر کر لی ہے یا اس نے اپنے آپ کو ایک خاص قسم کا معاہدہ ہوتا تھا کہ جس میں کہہ دیا جاتا ہے میں اتنا کما کے دوں گا آپ مجھے آزاد کر دیں، اس طرح معاہدہ کر لیا تو وہ آپ کیونکہ نہیں، آپ تو غلامی ایسے ختم ہو گئی۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی بغیر کسی جرم کے پھنس گیا بیچارہ، جیل کے قابو آ گیا، اب وہ اس لیے وہاں پڑا کہ اس کی ضمانت دینے والا کوئی، یا چلیے اسے تھوڑی بہت کوئی غلطی بھی کی ہے تو اس کی سزا بھگ چکا اور عدالت نے کہہ دیا کہ اتنا جرمانہ ادا کرو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اب وہ جرمانہ کہاں سے دیوت ہے، غریب گھر کا آدمی۔ ایک دفعہ ہماری یونیورسٹی کے کچھ لڑکے پکڑے گئے، وہ ہر ایک سیاسی مسئلہ تھا، اب میں اس کا کیا ذکر کروں۔ وہ جب جیل سے چھوٹ کے آئے تو انہوں نے مجھے بہت عجیب و غریب قصے سنائے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، کہنے لگی جی ایک آدمی ہمیں ملا، زمیندار غریب آدمی بیچارہ، کسان کسی گاؤں کا۔ اسے پوچھا کہ تمہیں کیوں پکڑا؟ انہوں نے کہا جی مجھے کیا پکڑ، میں اپنے گاؤں سے لاہور دیکھنے آیا اور گھومتا گھامتا میں جناح گارڈن پہنچ گیا، وہاں میں نے دیکھا بہت خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی گاؤں میں ایسے پھول دیکھے ہی نہیں تھے، میں نے آگے بڑھ کے پھول توڑ لیے جوش محبت میں۔ کہا وہاں جو نگرانی پہ ہوگا اس نے مجھے آ کر پکڑ لیا اور مجھے پڑھ کہنے کا اتنے پیسے دو چھوڑوں گا میں، تو میرے پاس پیسے کہاں تھے، مجھے جا کے حوالات دے دیے۔ کوئی پیچھے پڑھنے معلوم کرنے نہیں آیا، لوگ رو دو میں بیٹھ گئے ہوں گے کہ مر گیا، وہ لاہور گیا تھا، وہاں کسی گاڑی کے نیچے آ گیا ہوگا۔ اب کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے ہیں میں یہاں جیل میں پڑا ہوں، نہ میری کوئی ضمانت، نہ میرا کوئی مقدمہ، کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے یونیورسٹی میں میرے خیال وہ درجن بھر کے لوگ ہوں گے جو لڑکوں نے بتایا، اس میں نے بھی خاصا حصہ لیا، تو ہم نے ان کی ضمانتیں کروائی۔ اس طرح بھی اگر آپ کہیں جائیں نا جیلوں میں، میں جاتا ہوں وہاں جیلوں میں تقریریں کرنے کے سلسلے میں، تو مجھے کئی قیدیوں سے ملاقات ہوتی، ایک ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں، اور جو کہ ہمارے وڈیرے کر رہے ہیں کہ ان کے ہاریوں نے قرض لے لیا اور ان کی نسلیں غلام بنا دی جاتی، اور بعض لوگ جو ہمارے بیچارے چھوٹے موٹے مکان بنانے کے لیے ہاؤسنگ اتھارٹیوں سے سود پر قرض لے لیتے ہیں، کبھی ان کی جان نہیں چھوڑتی۔ ان تمام کو مدد کر کے خیرات کے ذریعے ان کی جان چھڑانا، یہ بھی یاد رکھو بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آج میں نے صرف دو باتیں کہی ہیں، ایک ایمانیات کی حد تک اور دوسرا حب مال کے حوالے سے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی صحبت میں، لیکن کہہ نہیں سکتا وہ اور مسئلہ نہ چھڑ جائے، کوشش تو کروں گا اس کو مکمل کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔